الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نگاہ لطف کے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں یعنی بادشاہوں میں، کہ خسرووں میں بھی پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں،
نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ،
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ معزز سامعین، بحمد اللہ تعالی اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں ماہ میلاد سے برکتیں سمیٹنے کا موقع مہیا فرمایا ہے۔ یوں تو تمام سال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار اور محاسن کا ذکر سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کے تذکار جمیلہ کا دور چلتا رہتا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ بنیادی طور پر ایمان کے لیے ایک فیول کی حیثیت رکھتا ہے، بلڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو آپ نماز کا ذکر کریں تو حضور کا ذکر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، آپ زکوٰۃ کا بھی ذکر کریں حضور کا ذکر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا، آپ حج کا ذکر کریں اور حج کے ذکر میں حضور کا ذکر نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ حضور کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے، مگر بطور خاص اس مہینے کو حضور کی ولادت سے نسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجالس اور محافل سجائی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان گوشوں پر پھر سے روشنی ڈالی جاتی ہے جن کا اجمالاً ذکر ہم باقی مہینوں میں سنتے ہیں، مگر ذرا تفصیلی طور پر خاص اس ٹاپک کے تحت جو ذکر ہے وہ آپ کو اس مہینے میں سننے کو ملتا ہے۔ اور تمام لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ بھی جو میلاد مناتے ہیں، وہ بھی جو نہیں مناتے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے رفعت دی، بلندی دے دی، لَكَ آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو، یعنی آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی چاہے مٹانا مٹا نہیں سکتا، کیونکہ بڑھانے والا خود خدا ہے۔ جس ذات کو خود رب ذاکر بن کے ذکر کرے، جس ذات کا ذاکر خود خدا ہو، اس ذات کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹتے تھے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور کا ذکر پہلے بھی بلند تھا، مگر جب اس پاک منزل کلام میں اللہ پاک نے آیت بنا کے کہہ دیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اسی کے ضمن میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا جعلت ذکرک ذکری، محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تو جس ذکر کو خود خدا ذاکر بن کے کرتا ہو تو اس ذکر کے قدر و منزلت کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے حضور کا ذکر ہوتا ہے مختلف عنوانات کے تحت، مختلف حضور کے محاسن اور حضور کے تذکار جمیلہ کا دور چلتا ہے۔ میں نے آج اپنے اس درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو موضوع بنایا ہے، حضور کے
اسما، حضور کے نام. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی شخص آتا ہے نا تو اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے. ابھی وہ کام بھی نہیں کرتا تو کام بعد میں ہوتے ہیں، نام پہلے ہوتا ہے. کام بعد میں ہوتے ہیں، نام پہلے ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے، مگر حضور کی نبوت کے پر دلائل موجود ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا، میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے چکر میں تھے، یعنی ابھی پانی اور مٹی اکٹھی ہوئی تھی، گارا بھی گوندا نہیں گیا تھا. حضور تب بھی نبی تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا آسمانوں میں میرا نام احمد اور زمین پر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہی ہے نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی بات ہم شروع کر رہے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نام صفاتی نام ہیں، جیسے اللہ پاک کے کچھ صفاتی نام ہیں جو اس کی صفات سے تعلق رکھتے ہیں. ہر نام کسی صفت کو پریزنٹ کرتا ہے. وہ رحیم ہے کیونکہ رحمت فرماتا ہے، وہ کریم ہے کیونکہ کرم فرماتا ہے، وہ منعم ہے کیونکہ نعمتیں بخشتا ہے، وہ قدیر ہے کیونکہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر طرح کی طاقت ہے، وہ محیی ہے زندہ کرتا ہے، وہ ممیت ہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ اس کی صفات ہے. اور وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. کوئی اس کی صفات کو بھی نہیں پہنچ سکتا. ذات تو وراء البراء ہے، ذات تو وراء البراء ہے، صفات کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، بنیادی طور پر اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی ذات میں بھی. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو کچھ ہیں صفاتی نام، اور اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ. یہ اسم ذات ہے. یہ کون سا ہے؟ اسم ذات، ذاتی نام اس کا اللہ. باقی اس کے صفاتی نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ صفاتی نام ہیں، اور یہ دو نام جن کا میں نے ذکر کیا حدیث کے مطابق، حضور نے فرمایا آسمانوں میں میرا نام احمد تھا، زمین پہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نام جو ہوتا ہے نا، نام پہچان ہوتا ہے. نام کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہوتا ہے. وہاں پر بھی اللہ نے نام احمد اللہ نے رکھا، اور زمین پہ بھی اللہ پاک نے الہام کیا، دل میں ڈالا کہ سونے مکھڑے والے کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم سے میں نے ایک آیہ پڑھی، سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ. کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں اس کی بالکل سیدھی سیدھی سی ترتیب ہے. محمد رسول اللہ، محمد ہیں رسول اللہ کے. میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ اگر بندے کا ٹیکسٹ پر فوکس ہو جائے نا تو وہ ٹیکسٹ پر یعنی اس کے متن سے ہی قرآن کا ترجمہ کر لے گا. قرآن اتنا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مشکل نہیں ہے. اب یہ نام حضور کا جو ہے یہ ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے. احمد کا مادہ بھی حمد ہے. حمد یحمد حمدا فہو حامد. ٹھیک ہے، وہاں سے
یہ اس باب سے یعنی سمیع یسمع سے ثلاثی مجرد سے اللہ پاک نے اس میں تفضیل اپنے محبوب کا نام رکھا احمد. تفضیل جس میں فضیلت دی گئی ہو. تفضیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں فضیلت دی گئی ہو. مثال کے طور پر ایک چیز ہوتی ہے کبیر بڑی، لیکن جب آپ کہہ دیں اکبر تو اس کا مطلب ہے یہ ساروں میں بڑی ہے. اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑی، کوئی اس کے مقابل ہی نہیں. سمجھ گئے؟ اسی طرح آپ کسی کو کہیں فاضل تو فضل والا ہے، لیکن آپ کہہ دیں افضل تو یہ سب سے اعلیٰ ہے. شریف بھی شرافت والا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اسی وزن پر اشرف کہہ دیں تو پھر اس جیسا کوئی شریف ہی نہیں ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ اس میں تفضیل ہے احمد. یہ بھی قرآن میں آیا. حضور کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام قرآن میں 4 بار آیا ہے. کتنی بار آیا؟ 4 بار. اس کے حرف بھی 4 ہیں، میم ہا میم دال. لفظ اللہ کے بھی حرف 4 ہیں، الف لام لام ہا. اللہ، اس کے بھی حرف 4 اور اس کے بھی حرف 4. لفظ اللہ کا بیچ کا حرف لام مشدد ہے اور لفظ محمد کا بیچ کا حرف میم مشدد ہے. لفظ اللہ پہ بھی نقطہ کوئی نہیں اور لفظ محمد پہ بھی نقطہ، تاکہ کوئی نقطہ چینی ہی نہ کرے. نقطہ چینی کرنے والوں کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا کہ نقطہ ہے. فرمایا نقطہ ہی نہیں رکھنا. میرے محبوب کا نام بھی بے نقطہ، میرا نام بھی بے نقطہ. اس کے بھی حرف 4، اس کے بھی حرف 4. یہ ایک لمبی بات ہے، پھر کبھی کریں گے. تو قرآن میں بھی یہ لفظ محمد، نام محمد 4 دفعہ آیا. کتنی دفعہ ہے؟ حضور کے اور نام آئے ہیں. آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو اس کے آخر میں وہ لکھے ہوتے ہیں 99 نام. ہر قرآن کے دیکھے ہوں گے آپ نے، شروع میں اللہ کے نام ہوتے ہیں 99، آخر میں حضور کے نام. یہ ہمارے یہاں انڈو پاک میں خاص طور پر ہوتا ہے، عرب میں نہیں بھی ہوتا کئی جگہوں پر. لیکن یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے سوال کیا، ایک دارالافتاء میں آیا بھی سوال، گوگل میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں؟ مطلب ہر ایک بات میں جو نقطہ ہے نا، وہ نقطہ چینی کو جنم دیتا ہے. اس حوالے سے کسی نے سوال کر دیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں؟ تو اس پر مفتی صاحب نے جواب لکھا کہ بنیادی طور پر رسول، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، حدیث کے اللہ کے 90 اور 99 نام ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 99 ہی ہیں. اس پر باقاعدہ بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. صرف قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. اور اس پر ایک امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ پاک کے 1000 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 1000 نام. اور پھر انہوں نے ہی لکھا کہ صرف اللہ کے 1000 نام نہیں ہیں، حضور کے بھی 1000 کے قریب نام ہیں. ٹھیک ہے نا جی، حضور کے. اور اس پر بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضور کے 300 نام ہیں. کسی نے کچھ لکھا. تو 99 نام کوئی بنیادی طور پہ یہ حد بندی نہیں ہے کہ اللہ کے 99 ہے، 100واں ہو نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دین جو ہے یہ پہنچا ہے، اور دین کی تکمیل صرف یوں نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نکال لیں تو وہ ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اللہ کے ناموں میں 30 نام حضور کے ایسے ہیں جو وہ نام ہیں جو اللہ نے اپنی صفات قرار دی ہیں، وہ نام بھی ہیں. جیسے قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم، اور اللہ بھی کریم ہے. اور انہ لقول رسول کریم، اللہ کے رسول بھی کریم ہے. تینوں باتوں قرآن میں موجود ہیں.
قرآن بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں، اللہ کے ساتھ تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شریک ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ ولم یکن لہ کفوا، جب یہ کہا جاتا ہے نا ولم یکن لہ کفوا، اس کا مطلب ہے وہ میچ لیس ہے، کوئی اس کا برابر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کو کہتے ہیں بصارت، دیکھنے کی قوت کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت، اور دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر، ٹھیک ہے؟ آپ سنتے ہیں، سننے کی قوت کو کہتے ہیں سماعت، اور جو سنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمیع۔ ایسے ہی ہے اللہ پاک انہ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے ہے، وہ سنتا بھی ہے، اور اللہ پاک نے ایک جگہ پر سورۃ الانسان میں، جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہے اس کے، اللہ پاک نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پہ وہ وقت گزرا نہیں کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو، بے شک ہم نے انسان کو ایک اچھلنے والے نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ، تو ہم نے بنا دیا اسے سمیعا بصیرا، سننے والا بھی بس اور دیکھنے والا بھی۔ اللہ کہتا ہے میں سمیع بصیر ہوں، میں بھی سمیع بصیر بناتا بھی ہوں، بات سمجھ رہے؟ تو کیا شرک ہو گئے؟ خدا کہتا ہے میں بنا رہا ہوں، بھائی میں بھی سنتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، مگر سننے والے دیکھنے والے بناتا بھی ہوں۔ اگر وہ سننے والے دیکھنے والے انسان بنا سکتا ہے تو اپنے محبوب کو کتنا سننے والا، کتنے دیکھنے والا بنایا ہوگا۔ حدیث اس پہ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی حضور نے ایک بات کہی، فرمایا اپنی نماز میں رکوع صحیح کیا کرو، اپنے رکوع اپنے سجدے صحیح کیا کرو، اپنی نماز صحیح کرو، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اچھا رکوع تو دکھتے ہیں، خشوع تو کسی کو نہیں دکھتا۔ رکوع دکھنے کی چیز ہے، رکوع کا مطلب ہے ایک پوسچر ہے جس میں آپ جھکتے ہیں، یہ رکوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دکھتا ہے، مگر خشوع کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ اندرونی بندے دا کنیکشن جڑے ہے کہ نہیں، یہ خشوع ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوا دیا کہ محبوب ان سے کہہ دو ویکھن نو وہ ساڈے ورگا، ویکھن نو ساڈے ورگا، وہ ویکھن نو بھی کوئی نہیں ساڈے ورگا ہوگا جی۔ تو میرا محبوب نہ ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بدلی ڈردے لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے وہ نکلے سیر چمن نو ہر گل غنچا شرماوے، جے وہ ہاتھ پاوے پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دے وچ رل جاوے۔ آزم ایسا محبوب نہ ڈٹھا نہ مینو کتھے اور نظر آوے۔ تو حضور کا جو یہ تعلق ہے نا اہل ایمان کے ساتھ، یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سیدھی سیدھی باتیں۔ تو پہلی چیز جو میں نے چاہا آپ کے گوش گزار کروں وہ حضور کا نام ہے، حضور کا نام نامی۔ حضور کے ناموں میں سے ایک نام احمد، قرآن میں آیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ بھی دیکھو میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں مبشر ہوں، میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک اس پیارے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے حضور کا آسمانوں والا نام ذکر کیا۔ کون سا نام ذکر کیا؟ آسمانوں والا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی آسمانی ہے، دیکھیے، اور پھر اب آسمان پر ہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی آسمان پر ہیں، اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، مسجد کے مینار پر اتریں گے، اترتے ہی کچھ لوگوں کی نظر پڑے گی، جب آپ اترے ہوں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ ہیں، آپ فرمائیں گے سیڑھی لگاؤ، کیا کہیں گے؟ سیڑھی لگاؤ۔ وہ کہیں گے سرکار یہ کیا بات ہوئی، آسمان سے آپ مینار پر آ گئے بغیر سیڑھی کے، تو ادھر سے سیڑھی سے نیچے نہیں آ سکتے، سیڑھی کے بغیر نہیں آ سکتے۔ لاجک درست ہے، لاجک ٹھیک ہے کہ جی اوپر سے آ گئے ہیں مینار پر تو سرکار نیچے بھی آ جائیں۔ فرمایا وہ جو آیا ہوں اس کا تعلق عالم اسباب سے نہ تھا، اس کا تعلق عالم اسباب سے نہ تھا، وہ امر سے تھا، اللہ کا امر ہوا آ گیا، اللہ کا امر ہوا آ گیا۔ اب اللہ نے مجھے عالم اسباب میں چھوڑ دیا، اب تم بھی عالم اسباب کے، میں بھی عالم اسباب کا، ایتھوں چال مارا گا تو لاتے بنوانی ہے، بات سمجھے نا؟ بتایا کہ بھی تم سیڑھی لگواؤ۔ اب عالم اسباب میں اسباب پورے کرنے ہیں، جو تم نے کرنا ہے وہ تم کرو، جو مجھے کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ انبیاء کی تعلیم یہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی عام بندے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا نا، جب بھی تو کبھی بھی لفظ بشر مجرد نہیں آیا، بلکہ ساتھ کوئی صفت آئی ہے۔ یہ آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہیے کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، بشر انما بشر مثلکم، بشر ہوں تمہاری طرح۔ لیکن بات ابھی پوری نہیں، آیت پوری پڑھے نا، یوحا الیہ، بات پوری ہوتی ہے، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے مجھ پر، یعنی میں وہ بشر ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، تم تو نہیں ہو نا وہ، بات سمجھ میں آئی؟ مجرد بشر نہیں آیا، صرف بشر نہیں آیا، بشر الرسول، هل كنت الا بشر الرسول، بشر ہیں مگر رسول بھی ہیں، یعنی بشر کے ساتھ وحی جوڑ دی، بشر کے ساتھ رسالت جوڑ دی۔ ہر بندہ نہ وحی والا ہوتا ہے نہ رسالت والا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ آسمانوں میں احمد کیوں تھا اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر زمین پہ محمد کیا تھا، کیوں تھا، اس سے پھر ہمارا سفر انشاءاللہ یہ حضور کے اسماء کا چلے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہے بھی بات محبت کی نا جی، حضور کا نام ہے، کوئی عام نام نہیں ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا نام محمد ہوتا ہے نا، اس گھر میں جس کا نام کوئی محمد والا نام ہو، بچے کا نام محمد ہو، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اس نام سے اللہ کو کتنی محبت ہے، انشاءاللہ اس پہ بات پھر آگے چلے گی۔ پہلے ہم لفظ احمد یا نام احمد پر بات کرتے ہیں کہ آسمانوں میں نام احمد تھا۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ میں نے کہا نا، حمیدہ یحمد حمدا فہو حامد، حامد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، اور جب یہ اس میں تفصیل بن جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے احمد
جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ آسمانوں میں کوئی اللہ کے محبوب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا نہیں۔ اس پر حدیث شاہد ہے۔ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، بات سمجھیں، کہیں پر ضعف آتا ہے نا، ضعف بنیادی طور پر راوی کے ضعیف ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، متن کے ضعیف ہونے پر نہیں ہو جاتا، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں نا، حضور کو اللہ نے سید الاولین اور سید الاخرین بنایا، اکرم الاولین اکرم الاخرین۔ حدیث کے بالکل صحیح حدیثوں کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد کا بادشاہ ہوں، سید ہوں، سردار ہوں۔ تو حضور افضل ہوئے کہ نہیں؟ افضل الانسانیت ہوئے، افضل البشر ہوئے، سید البشر ہوئے۔ اب کریم آقا یہی نہیں بلکہ حضور تمام کائنات کے سردار ہیں۔ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام عرض کرتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس کے پیچھے کئی باتیں لوگوں نے اپنی سے بھی جوڑی، کچھ باتیں ایسی شامل بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے واعظانہ انداز میں کئی باتیں اور بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ وہ سلام کرنے آئے حضور کو تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں موجود تھیں، تو جبریل امین نے سلام عرض کیا کہ حضور سے کہیے کہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ حضور تو گھر پہ نہیں ہے، حضور تو گھر پہ نہیں ہے۔ تو جناب جبریل نے کہا اچھا اگر حضور گھر پہ نہیں ہے تو پھر میرا سلام دے دیجئے گا، کہہ دیجئے گا کہ تایا جی آئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا۔ اب یہ واعظانہ بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل کو پتہ نہیں کہ حضور گھر میں نہ ہو؟ بات سمجھ رہے؟ جبریل کو کیسے نہیں پتا ہوگا کہ حضور گھر پہ نہیں، اور یہ کیا کہ جائیں کہ چلو جی میں چلے ہاں تو دس دیں بیٹا اپنے والد نو کے تایا جی آئے سن۔ یہ بندہ تو کر سکتا ہے مگر بشر والی بات نہیں ہے، یہ تو سید الملائکہ ہے، جبریل امین ہے، وہ تو آتے ہی اللہ کے حکم سے تھے، اپنی مرضی نال تے پھیرے نہیں سلا دینا جی۔ یاد رکھیے فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ جبریل تو ہے ہی وہی لانے والے، وہ جب آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں، وہ جب بھی آئے ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے کہ چلو آج ادھر پھیرا مار لیے تھا جو ادھر پھیرا مار لیا نا۔ تو بات سیدھی ہے کہ جبریل سے حضور نے پوچھا جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبریل امین سے پوچھا جبریل تمہاری کتنی عمر ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ تو نہیں پتا کتنی، کیونکہ ایگزیکٹ عمر عام طور پہ جسے ہم ایگزیکٹ کہتے ہیں، مطلب میں اگر کہتا ہوں کہ میری عمر جو ہے وہ یا میری ڈیٹ آف برتھ 19 اگست 1977 کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈیٹ ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے بتائی یا میری ڈاکومنٹ میں لکھوائی، ٹھیک ہے نا جی، کسی طرح سے بھی تو مجھے میرے ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا تم فلاں سن میں پیدا ہوئے، کلیئر، یا آپ کے ڈاکومنٹس بتاتے ہیں اگر ماں باپ نہ ہو تو جبریل کے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں تو ڈاکومنٹ بھی کہاں سے آ گئے؟ بھئی جبریل تو فرشتے ہیں نا، ان کا کون سا برتھ سرٹیفکیٹ بننا تھا؟ کیونکہ وہ یوں ماں باپ کے ہاں تو پیدا نہیں ہوئے کہ ماں باپ بتائیں گے بھئی بیٹا فلاں سن میں پیدا ہوئے تھے تم۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک نورانی تارا چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد۔ اچھا یہ جو سال ہماری دنیا کے ہیں نا یہ اور ہیں،
یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری دنیا کے سال اور ہیں. اس کو آج ناسا بھی مانتی ہے کہ ہمارا ٹائم اور اوپر کا ٹائم بہت فرق ہے بھیا. یہاں کا ٹائم اور اس آسمان سے اوپر کا ٹائم اور ہے. اسپیس سے اوپر جانے پر اور ٹائم ہو جاتا ہے, وہ میچ ہی نہیں کرتا. دیکھیں نا, سورج نکلتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ آج دن ہو گیا شروع. سورج غروب ہوا تو آپ کہتے ہیں دن ختم ہو گیا. چاند کو بھی شامل کر 24 آورز کا ایک دن ہوتا ہے. 365 ڈیز کا ہمارا ایک سولر کیلنڈر پورا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, سال ایک پورا سال مکمل ہوتا ہے. اس سال سے آپ 2 سال 4 سال 5 سال بڑھاتے چلے جائیے. پھر 100 سے 1000 سال, 1000 سے لاکھ سال بنا لیجیے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں یہ تو جہاں کی بات کر رہے ہیں وہاں تو سورج یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سورج تو ہمارے سیارے کا سورج ہے. یہ تو ہمارے اس سولر سسٹم کا, اس سولر سسٹم جس میں ہماری زمین آتی ہے, اس کا سن ہے یہ سورج. اس سے دن بنتے ہیں. تو کیا پھر وہ کون سے دن ہوں گے وہ اللہ جانے. کان مقدارہ 50,000 سنہ, اللہ پاک فرماتے اس کے دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. اس کا دن تو اس کا دن اوپر والے دن کی بات اللہ نے قرآن پہ سأل سائل بعذاب واقع, سورۃ المعارج 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہے. اچھا, تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, حضور میں نے دیکھا ایک ستارہ تھا چوتھے حجاب میں, یعنی ایک بھی نہیں حجاب, دوسرا بھی نہیں, تیسرا بھی نہیں, چوتھا حجاب, یعنی 3-4 پردوں کے پیچھے ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد. اور وہ 1000 سال بھی یہ والے نہیں, سمجھ گئے, وہ نوری سال ہیں. اچھا, وہ نور بھی پتہ نہیں کون سے نوری ہوں گے, نور کا بھی فرق ہے. دیکھیں ایک نوری سال ادھر کا ہوتا ہے, ایک نوری سال ادھر کا ہوتا ہے. اللہ جانے, خدا جانتا ہے, ان دوروں ہم پڑھ نہیں سکتے. کہتے حضور 70,000 سال کے بعد ایک نورانی تارا چوتھے حجاب میں چمکتا تھا. اس تارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے. یہ جبریل کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل کبھی وہ تارا دیکھا بھی ہے؟ عرض کے حضور 4 حجاب تھے. کتنے؟ 4 حجاب تھے. مطلب ایک دیوار کے پیچھے دوسری دیوار, پھر تیسری دیوار, پھر چوتھی دیوار, 4 حجاب تھے, میں نے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب, جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ نورانی تارا میں تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ نشر الطیب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا, مواہب اللدنیہ میں بھی صاحب امام لدنیہ نے لکھا. اسی طرح دیگر ائمہ نے حضور کی جب سیرت چھیڑی ہے, محبت بھری سیرت, حضور کا تذکرہ جمیل چھیڑا ہے, تو وہاں پر حضور کی اس حدیث نور کو لائے. حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی, مجھے خبر دیجئے, ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل کل الاشیاء, حضور مجھے بتائیے ساری چیزوں سے پہلے. کتنا چھوٹا سوال ہے, کتنا یونیک کوشچن ہے. عرض کرتے حضور بتائیے مجھے اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس کو خلق فرمایا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ظاہر ہے اللہ تو خالق ہے, ایسا خالق جس کو نوکر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایسا خالق جس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایسا خالق جس کو روٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہوتی ہے مالی کی تو ہم مالک لے آتے ہیں, ہمیں ضرورت ہوتی ہے پانی کی تو ہم کوئی ماشکی لے آتے ہیں یا پانی کے لیے ارینج کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہوتی ہیں, اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب اس نے کچھ بنانا چاہا ہوگا تو کوئی چیز تو ایسی ہوگی جو سب سے پہلے بنائی.
تو چاہا کہ پتہ چلے وہ کیڑی شے سے کون سی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پوچھیا کر منڈیا کوئی روزے دے بارے گل کرنی تے پوچھ لے, حج بارے پوچھنی تے پوچھ لے, کیا سوال لے کے بہ گئے. ہاں جی, یہ حضور نے نہیں کہا بس کریں وہ علم و یاد. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, آپ نے کہا سنو اے جابر, حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یا جابرو اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو کیا فرمایا, یا جابرو اے جابر, خلق اللہ تعالی قبل کل الاشیاء نور نبیک من نوری. اے جابر, سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ان ساری چیزوں سے پہلے خلق فرمایا. من نوری ہی, اپنے نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ نور سے نکالنا, یہ اس کے حکم ہے. اللہ پاک کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوتی, حکم ہوتا ہے. تقسیم ہوتے چیز کٹ جاتی ہے, بات سمجھ رہے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ تو کمی سے پاک ہے, وہ سبحان ہے. حکم ہوتا ہے امر سے. تو اللہ نے خلق فرمایا, ولم یکن فی ذالک الوقت, فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب لوح ولا قلم, نہ لوح تھی نہ قلم تھا, ولا شمس ولا قمر, نہ سورج تھا نہ چاند تھا, ولا عرب ولا عجب, نہ کوئی عرب تھا نہ کوئی عجم تھا, نہ زمین تھی نہ زمان تھا, نہ مکین تھی نہ مکان تھا, نہ چنی تھی نہ چنا تھا, نہ ای تھی نہ آ تھا, بلکہ یہ تھا بھی نہ تھا, یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. وہ خدا تھا اور اس نے اپنے محبوب کو خلق فرما دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے قرب میں رکھا. بھئی رکھتے زمین پہ تب جب زمین ہوتی, آسمان پہ رکھتے تب جب آسمان ہوتا, جنت میں رکھتے تب جب جنت ہوتی. جنت بھی نہ تھی, زمین بھی نہ تھی, آسمان بھی نہ تھا, کچھ بھی نہ تھا. اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا, اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اپنے اللہ کا ذکر کرتا تھا, میں اللہ کی حمد کرتا تھا. میں کیا کرتا تھا؟ اللہ کی حمد کرتا تھا. اور اللہ نے اپنے قرب میں رکھا, میں اللہ کی حمد کرتا رہا, میں اللہ کی حمد کرتا رہا. اللہ کی اتنی حمد کی کہ اللہ نے میرا نام احمد رکھ دیا. محبوب تیرے ورگا کوئی حمد کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے آسمانوں میں میرا نام احمد, زمین پہ اللہ نے میرا نام محمد رکھا. کیا نام رکھا؟ محمد. اچھا یہ ہے, وہ تھا ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل سب سے زیادہ حمد کرنے والا. اور جب آج زمین پہ بھیجا تو فرمایا محبوب ادھر تو حمد کرتا تھا, ادھر تیری حمد میں کروں گا. محبوب تو نے ادھر میرا تذکرہ کیا, میرا ذکر کیا, محبوب اب ادھر میں تیرا چرچا کر دوں گا. ادھر تو نے میرے نام کا جگہ جگہ چپے چپے پہ ذکر کیا, اب جہاں جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں پر تیرا نام آئے گا. آپ سماٹرا کے جنگلات سے دیکھ لیجئے, یہ جاپان سے اگر سورج طلوع ہوتا ہے نا, تو وہاں جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے راؤنڈ پورے سرکل آپ دیکھ لیں, پورا سرکل دیکھ لیں, وہاں اذان ہوتی ہے نا, تو ابھی ایک اذان ختم نہیں ہوتی تو اگلے حصے میں دوسری ہو رہی ہوتی ہے, اس سے تیسری میں اور ہوتی ہے. پوری راؤنڈ دی کلاک اور راؤنڈ دی گلوب اگر آپ دیکھیں, کوئی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں, اور 1 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں, اور 1 منٹ میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں, 1 سیکنڈ میں کوئی مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہوتا ہو, ذکر اللہ نہ ہوتا ہو, اور ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, جب تک اشہدو ان محمد الرسول اللہ نہ پڑھو گے پوری نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ, جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھو گے تو پوری نہیں ہوگی. اس لیے یہ اہم بات ہے, ادھر اللہ نے احمد بنایا, ادھر حضور کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے ہاں جی اب اس کی بس ایک بات سن کے ہم کلوز کرتے ہیں. اس پر کیا ہے کہ
محمد کا مطلب کیا ہے؟ احمد کا مطلب پتہ چل گیا. محمد کیا ہے؟ حمدا یحمد تحمیدا، باب تفعیل سے. تفعیل کثرت پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی کثرت پر، لیکن یہاں کثرت اور طرح کی ہوتی ہے. اتنی کثرت کہ کرم ہوتا ہے نا، جب بڑھتا ہے تو تکریم ہو جاتی ہے. شرف ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو تشریف ہو جاتی ہے. سلامتی ہوتی ہے تو بڑھتا ہے تو تسلیم ہو جاتی ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا کہا؟ سلام بھیجنا ہے، بے حساب اسلام بھیجنا ہے، بے حساب. تحمید سے محمد اس میں مفعول ہوا. الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ وہ ذات جس کی حمد، جس کی تعریف بار بار ہو اور ہر ذرہ کرے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. محبوب جعلتو ذکر کا ذکری، محبوب تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر تیرا ذکر ہوگا. تیرا رخ بھی بنایا ایسا کہ جس نے دیکھا دیوانہ ہو گیا، جس نے کلام سنا وہ کلام کی تاثیر میں محو ہو گیا، جو جس طرح سے بھی آیا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور یہ حضور کا تذکرہ کرنے کا خاص مہینہ ہے. ہم حضور کے اسماء پر بات کریں گے انشاءاللہ، پھر بھی یہ جاری رہے گا. حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آج ہم نے ذکر کیا. حضور کے اس نام پر بات آگے بھی چلے گی انشاءاللہ العزیز. اور ان اسماء کی کتنی برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں ہمارے ہاں کتنی پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. حضور کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حرف 4 ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 4. اگر ان کے عدد نکالیں نیومرولوجی میں تو اس کے عدد بنتے ہیں 92. ہمیں تو پاکستانیوں کو اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد کے عدد ہیں 92. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کا انٹرنیشنل کوڈ بھی ہے 92. کتنی بڑی بات ہے. اور بھی بہت ساری باتیں مماثلتیں اس میں موجود ہیں. یہ سب حضور کا فیضان ہے. یہ جو پاکستان ہے نا، یہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا ہے. تو اس کے بڑی فیوز و برکات ہیں. بڑے بڑے صوفیاء نے، صوفی برکت علی نے اور دیگر صوفیاء نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ نور کا فیضان ہے اور نور کو زوال نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی معرفت بخشے اور پاکستان کی بھی قدر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.